بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. گزشتہ کل جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ انسان یہ ہمیشہ اپنے علم کے بارے میں ترقی کا سوچتا ہے، اس کے علم کا کوئی لمیٹیشن نہیں. جب اسے کوئی چیز آنکھوں سے نظر آنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ مزید آگے بڑھ کر اسے عقل سے سوچتا ہے. پھر جب کوئی چیز عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ مزید اس سے آگے بڑھ کر وہ اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. مگر ہر جگہ پر انسان کو جو سورسز آف نالج، اس کو ذرائع علم جس کو کہتے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے جو سورسز اور جو ذرائع ہیں وہ ہر جگہ انسان کو کام نہیں آتے. بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو آنکھ سے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، سن کر بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اس کی عقل کے گھوڑے دوڑا کر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. جب نہیں سمجھ میں آتی ہے مگر اس کی جستجو رہتی ہے کہ اسے جاننا ہے. لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا کہ انسان کو اشرف الخلائق بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا. یعنی اللہ نے لاکھوں کروڑوں جتنی بھی مخلوق بنائی، ان تمام مخلوق میں اگر کسی کو ہیڈ، اگر کسی کو بڑا اور ذمہ دار بنایا تو وہ حضرت انسان کو بنایا. تو حضرت انسان کی جو خصوصیت ہے، اس کی وہ خصوصیت یہی ہے کہ دوسری جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کے تمام مخلوق کا علم اور اس کی نالج اور ان کی انفارمیشن اور اس کو جاننے کے سلسلے میں جو اس کے اندر جذبہ اور اویرنیس ہوتی ہے وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے. اس کو کھانا آ گیا، اسے چلنا آ گیا، اسے شکاری ہے تو شکار کرنا آ گیا، بس اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھتے. لیکن انسان زمین پر بیٹھا ہے اور پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پہاڑ پر چڑھ گیا تو چاند پر جانے کی کوشش کرتا ہے، چاند پر گیا تو سورج پر جانے کی کوشش کرتا ہے، سورج پر گیا تو اس سے اوپر جانے کی، مارس پر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کی یہ کوشش جاری ہے. مگر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسانوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ جہاں پر کوئی انسان پہنچ سکتا نہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے اور آپ کو کہا کہ آپ سوار ہو جائے. یہ سب روایات صحیحہ سے ثابت ہے، کوئی ایسی من گھڑت کہانیاں نہیں ہے. آپ کو سوار کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر آخری نظر ہوتی تھی ایک قدم کے بعد براق کا دوسرا قدم وہاں ہوتا تھا. یعنی دنیا کی تیز ترین سواری، اس دنیا میں کبھی اتنی تیز ترین سواری آئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا گئے، یعنی مسجد حرام سے فلسطین گئے، جو وہاں سے تقریباً 2000 یا 1500 کلومیٹر ہے. پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے وہ سارے انبیاء جمع ہوئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کی، آپ امام بنے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جا کر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں آسمان پر، پھر چھٹے آسمان پر، پھر ساتویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا پر، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر اللہ کے عرش کے پاس جا کر آئے۔ یہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی ہر اعتبار سے اتنی بلندی پر اگر کوئی ہستی اس اپنے خاکی بدن کے ساتھ گئی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ لوگ چاند پر جانے کو کمال سمجھ لیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری سرا ہے اوپر جانے کا، اور وہ ہے اللہ کا عرش، وہاں تک جا کر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن حبل اللہ۔ اب چونکہ کل ایک بچے نے سوال کیا کہ وحی کیا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو وحی اچھی طرح سے سمجھا دی جائے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی یہ ایک عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں اس کا استعمال کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر۔ قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہا کہ فلاں نبی پر وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کبھی نوح علیہ السلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی گئی، تمام انبیاء پر وحی آئی۔ تو یہ جو وحی ہوتی ہے، ایک وہ وحی جو اللہ رب العزت انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء پر بھیجتے ہیں، ایک تو یہ وحی ہوتی ہے، اور ایک وہ وحی جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، قرآن نے اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ اب شہد کی مکھی، اس کا مطلب یہ کہ شہد کی مکھی نبی بن گئی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اس کو اللہ نے پلان دیا۔ کیا پلان اس کے دماغ میں؟ اب شہد کی مکھی کیا اور اس کی حقیقت کیا؟ چھوٹا سا اللہ کی مخلوق، آدھی انچ کی ہوتی ہے، وہ 1 انچ یا آدھی انچ کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے دماغ میں ڈالا، کیا ڈالا؟ کہ آپ کو پھلوں پر جانا ہے، پھولوں پر جانا ہے، وہاں سے رس لینا ہے، اور رس لے کر آ کر آپ کو اپنا گھر بنانا ہے اور شہد بنانا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی اللہ نے اس کو سکھایا، آٹومیٹک اس نے نہیں سیکھا، اس نے آٹومیٹک نہیں سیکھا۔ قرآن کریم میں اللہ عجیب بات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی سارے کے سارے سائنٹسٹ اور سارے انسان مل کر بھی اگر ایک مکھی بنانا چاہے تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ مکھی۔ مکھی دیکھتے ہیں نا ہم، مچھر ہے، مکھی ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن آج کی سائنس نے اس کے بارے میں جو معلومات مہیا کی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مکھی ہے 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنے پر ہلاتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پر ہلاتی ہے؟ مچھر ہوتا ہے نا، مچھر کے سر میں انسان کو 2 آنکھیں ہوتی ہے، مچھر کو کتنی آنکھ ہوتی ہے معلوم؟ 100 آنکھ ہوتی ہے اس کو۔ کتنی آنکھیں ہوتی ہے؟ 100 آنکھیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی قدرت دی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے بعوضہ کہہ کر، کہ جب وہ انسان کو کاٹنے کے لیے آتا ہے تو پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ کہاں پر خون مل سکتا ہے۔ جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہاں سے خون مل سکتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پر بے ہوش کرتا ہے، جتنے حصے سے اس کو خون لینا ہے وہاں کیا کرتا ہے وہ بے ہوش، جیسے ڈاکٹر آپریشن سے کہہ رہے کیا کرتا ہے؟ بے ہوش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی سوئی اس میں سے ڈال کر اپنا خون کیا کرتا ہے؟ انسان کا خون چوستا ہے۔ اتنا حیرت انگیز نظام ہے کہ سائنس خود حیران ہو گئی کہ یار یہ چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو یوں کر کر اگر آدمی مارے 100 بیٹھے ہو تو 100 کے 100 مر جاوے،
مگر اس میں اتنی حیرت انگیز صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ چونٹی ہوتی ہے، تو چونٹی کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں کہ اس کو مٹھاس کہاں پر ہے، اس کی قوت شامہ یعنی اس کی سونگنے کی صلاحیت اتنی تیز ہوتی ہے کہ 100 کلومیٹر سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میٹھا کہاں رکھا ہوا ہے. کتنے کلومیٹر سے؟ 100 کلومیٹر سے. تو اس دنیا میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی مخلوق کو عجیب عجیب صلاحیت دی. کسی کو اللہ نے، جیسے مکھی ہے، اللہ نے اس کو پلاننگ دیا، اس کے بارے میں بھی عجیب عجیب معلومات مہرا. تو عنکبوت جیسے مکڑی کی جالی بنانے والے، ان سب کو صلاحیت دے کر انسان کو یہ بتایا کہ بھائی تو ایسا سمجھتا ہے تو بہت ہوشیار ہے، تیرے سے چھوٹی، بہت چھوٹی مخلوق کو ہم نے تجھ سے ہوشیار بنایا ہے، لہذا تجھے اپنی ہوشیاری کے اوپر ناز ہونا چاہیے نہیں، تجھے اس پر پراؤڈ ہونا چاہیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا عقل مند ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، انسان کی عقل کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا یہ کمال ہے. تو وہی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، وہ وحی کیا ہوتی تھی؟ وہ وحی یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک وہ کس طرح سے زندگی گزارے، زندگی گزارنے کا ایک ایک ادب، ایک ایک سلیقہ اور ایک ایک اس کا اصول، اس کا ضابطہ، اس کا سسٹم، اس کو بالکل ادب کے ساتھ اور پروفیشنل انداز میں کیسے زندگی گزارے، وہ سارے سلیقے سکھائے جاتے تھے وحی کے ذریعے سے. اگر یہ وحی دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت انبیاء پر نازل کر کر انسانوں کو نہ سکھاتا تو انسان جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارتا. کس سے؟ جانوروں سے بدتر. اب آپ کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس وقت دنیا میں سب سے ایڈوانس کس کو سمجھتے ہیں؟ یورپ کی قوم کو. کس کو سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی یورپ والے کو سب سے ایڈوانس سمجھتے ہیں نا. یورپین لوگوں کو، امریکہ والے کو، یو کے والے کو، جرمنی اور فرانس والے کو، اسی کی اندھی تقلید کرتے ہیں سب. لیکن جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وحی کے بغیر ان کی ساری عقلیں کس طرح سے کام کرتی ہے. آپ ان کا لباس دیکھو تو عورتیں اتنا لباس پہنتی ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ انسان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنگل سے کوئی بوزینہ اور بندر آ گئے ہیں انسانوں کے معاشرے میں. ان کا لباس دیکھو آپ، ان کا طرز زندگی. ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا میں کہ ڈاگ ہومن، میں نے ایسے ہی اس کا اس کا ہیڈنگ پڑھا تو میں نے کہا کیا ہے ذرا دیکھیں اس کو. تو عجیب بات تھی وہ، اس میں کیا لکھا تھا کہ صرف یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم جس کو برطانیہ کہتے ہیں، وہاں پر 10,000 ایسے لوگ ہیں جو کتے کی اسٹائل میں زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں. کس کی اسٹائل میں؟ کتے کی اسٹائل میں. اب آپ کہیں کتے کی اسٹائل میں، کتے کی اسٹائل میں زندگی گزارنے کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتے کا ماس پہنتے ہیں، کتے کے ہاتھ جیسے ہوتے ہیں ویسے اپنے ہاتھ پہنتے ہیں، کتا جیسا چلتا ہے ویسا چلتا ہے، اور جتنی حرکتیں کتا کرتا ہے وہ ساری حرکتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آئے بات کہ بھائی جہالت. لیکن اس میں یہ بات عجیب انکشاف لکھا تھا کہ وہ جتنے لوگ اس طرح کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور کوئی سائنٹسٹ ہے. اللہ نے اچھا بھلا انسان بنایا تو کیا بن رہا ہے؟ کتا بنتا ہے. ہمارے یہاں پر کسی کو کتا بول دو تو گالی ہو جاتی ہے، اور وہ کتے کی طرح زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں. یہ جب وحی سے انسان کا رشتہ کٹ ہوتا ہے تو انسان ایسے ہی زندگی گزارتا ہے. اسے کیا پہننا نہیں معلوم، اسے کیسے کھانا. اب بوفے سسٹم، کھڑے کھڑے کھانا، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ فیشن. ارے بھائی فیشن سمجھتے ہیں نا اس کو.
جبکہ کھڑے کھڑے کون کھاتا ہے؟ ارے بھائی جانور کھاتا ہے نا. انسان مہذب انداز میں ادب کے ساتھ کھانا چاہے تو وہ کھڑے کھڑے کھاتا ہے. تو جتنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب وحی سے انسان کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی نہیں آتا، اسے کپڑے پہننا بھی نہیں آتا، اسے زندگی گزارنا بھی نہیں آتا، اس کے نزدیک صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ زندگی بن جاتا ہے، اس کے نزدیک صرف مال کمانا یہ زندگی بن جاتا ہے، اس کے نزدیک صرف ڈیزگنیشن حاصل کرنا، عہدہ اور منصب حاصل کرنا اور عزت حاصل کرنا یہی اس کی زندگی کا کیا بن جاتا ہے؟ مقصد بن جاتا ہے. جبکہ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے. تو وحی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمایا، جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمایا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فیس ٹو فیس براہ راست وہ اللہ سے کلام کر سکے. انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے کلام کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے کلام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تجلی للجبل جعلہ دکا، اللہ کی ذات اتنی پرہیبت اور اللہ کی ذات اتنی جلال والی اور اتنی پاورفل ہے کہ اللہ رب العزت کی تھوڑی سی جھلک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ پر پڑی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن کریم نے بیان کیا تجلی ربک للجبل جعلہ دکا. کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے آ کر کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے کتاب دی ہے تمہاری ہدایت کے لیے. تو بنو اسرائیل بڑی ضدی قوم تھی. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں مانتے ہم. تو کہا کیسے مانتے؟ کہا نہیں، اللہ کہے اور ہم سنیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، اس پر تم عمل کرو تو ہم مانے، باقی ہم مانے نہیں. تو بنو اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے 40، ان سب کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ بستر قوم ہے، یہ کچھ سمجھتی ومجھتی ہے نہیں، اب آپ نے کتاب بھیجی ہے تو یہ کیا بولتے کہ ایسے نہیں آپ بولو. تو اللہ رب العزت کو بھی غصہ آیا کہ بھئی میرا نبی کہہ دیے بات ختم ہو گئی. وہ نبی جس نبی کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کے راستہ سمندر کے بیچ میں ہوا اور وہ لوگ اس کے اندر سے گزر گئے اور فرعون اور اس کا پورا لشکر اس میں ڈوب گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا اس معجزے کو. اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کو تیار نہیں، اور بھی بہت سارے معجزے دیکھے انہوں نے. تو کہا ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت نے جیسی ہی اللہ کی تجلی ہوئی، تھوڑا سا اللہ نے اپنی ذات پہ سے پردہ ہٹایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ جتنے تھے وہ سب کے سب مر گئے. اس لیے کہ وہ اللہ کو دنیا کی آنکھوں سے اور دنیا کے بدن سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ تو جنت میں جانے کے بعد اللہ وہ طاقت دے گا انسان کو کہ انسان اللہ کو دیکھ سکے گا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا کہ اللہ ان کو زندہ کرو، نہیں تو میں بنو اسرائیل میں جاؤں گا ابھی واپس تو وہ کیا بولیں گے تو ہی ان کو مار کے آیا. وہ کیا بولیں گے تو ہی ان کو مار کے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ زندہ ہوئے تو میں تو جاؤں، نہیں تو میرے سے جانا بننے والا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. ہمارے کلیم موسیٰ کہتے تو ان کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. تو پہلے تو بہت کہا کہ نہیں بالکل نیچے جا کر ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے اور ایسا ایسا ہوا. نیچے آنے کے بعد کیا بولتے ہیں نہیں ہم کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. پھر گئے. تو قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَ کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے پہاڑ اٹھا لیا انگلی کے اوپر اور کہا کہ اس کتاب پہ عمل کرنا ہے کہ یہ پہاڑ دے ماروں تم کو.
تو فرماتے ہیں وہ سب سجدے میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی الٹی قوم تھی کہ سجدے میں گئے اور یوں کر کے دیکھتے ہیں, پھینکتا تو نہیں ہے. کہا کہ اپنی آنکھوں کے کنارے سے یوں کر کے گھما کے دیکھتے ہیں کہ پھینک ویک تو نہیں دیا نا اس نے, پھینکے گا تو نہیں یہ. لیکن انہوں نے مان لیا کہ بھائی ہاں, ایک جان پہ آ پڑی تھی, ان کو دیکھا کہ بھائی تو جبریل سیدھا دے ماریں گے اور اپنے سب خیمہ ہو جائے گا, اس لیے اچھا یہ ہے کہ مان لو اپنے. تو وہی جو ہوتی ہے, اللہ رب العزت فرما ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کہ کوئی اللہ سے براہ راست بات نہیں کر سکتا, الا وحیا, ہاں مگر یہ کہ اللہ وحی بھیجے. اللہ کیا بھیجے؟ وحی بھیجے. من وراء حجاب او یرسل رسولا, یا اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے, فیوحی باذنہ, اور پھر اپنے ارادے کے مطابق اس کے اوپر وحی بھیجے. اللہ بہت بلند اور بڑی حکمت والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی جو ہوتی ہے یہ صرف نبی پر نازل ہوتی ہے, نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو سکتی نہیں ہے. نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو سکتی نہیں. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ٹائپ آف وحی کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ تو وحی جو ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی, اس کی ایک قسم ہوتی تھی جس کو وحی قلبی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں بغیر کسی واسطے کے کسی بات کا القاء کر دیتے تھے, نبی کے دل میں بات ڈال دیتے تھے. یہ بیداری میں بھی ہوتا اور خواب میں بھی ہوتا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بات آ جاتی تھی تو اسے وحی کہا جاتا تھا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جاتا تھا, تو نبی کا خواب وحی, دوسرے کسی کا خواب وحی نہیں تو اپنے بھی بولنا شروع کر دے گے اپنے کو بھی وحی آئی آج. بولے کیوں؟ بولے خواب دیکھا. تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, دوسرے کسی, کیوں؟ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. دوسرے انسانوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں, اس لیے خواب کے بیان کرتے ہیں کہ ایک خواب ہوتا ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں. اضغاث و احلام کا کیا مطلب؟ انسان دن بھر الٹا سلٹا سوچتا رہتا ہے اور پھر سوچتے سوچتے سو جاتا ہے, تو وہی اس کو خواب میں نظر آتا ہے. کبھی انسان موبائل میں بھوت پلیت چوریل یہ سب دیکھتے دیکھتے کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے, تو پھر خواب میں اس کو چوریلی نظر آتی ہے, تو پھر وہ خواب میں چیختا بھی اور چلاتا بھی ہے. تو یہ اضغاث و احلام ہے, یہ صرف انسان کے خیالات ہوتے ہیں. اور دوسرا, انسان کو جو خواب آتے ہیں, جو انسان سچا ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, اچھی طرح سے رہتا ہے, تو اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جھوٹوں کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں اور سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. جھوٹے کے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ جھوٹے, اور جو سچے ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض مرتبہ خواب سچے بھی آتے ہیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا, لہذا جس نے خواب میں مجھے دیکھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے واقعتاً حضور کو دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر کر کسی کو دھوکہ دے اور بیوقوف بنائے. تو بعض خواب سچے ہوتے ہیں, بعض خواب, اکثر خواب غلط ہوتے ہیں, لیکن نبی کا ہر خواب وہی ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے, دعا ہوا کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف پھر جاتے تھے اور پوچھتے تھے حل آمنکم رؤیا, کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا. اگر نہیں دیکھا ہوتا تو سب خاموش رہتے. تو فرماتے آپ نے ایسے ہی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آج خواب آیا, اور آپ نے تفصیل کے ساتھ وہ خواب بیان کیا. میں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے, دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے. ایک آدمی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس آدمی کو سخت سزا دی جا رہی ہے. کہا کیا سزا دی جا رہی ہے؟ کہا وہ نہر کے بیچ میں ہے اور ایک دوسرا آدمی کنارے پر کھڑا ہے, یہ اس کو پتھر مارتا ہے اور اس کو پتھر لگتا ہے, اس کا سر کچل دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ واپس صحیح ہو جاتا ہے, پھر کچل دیا جاتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ ایسا۔ پھر حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے جس میں روٹی بنتی ہے نا، تندوری روٹی جس کو کہتے ہیں، ایسا بڑا تنور ہے، اور اس تنور کے اندر میں بہت سارے مرد اور عورتیں جل رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام کاری اور زنا کرتے تھے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ غیبت کرنے والے کو یہ سزا۔ تو اللہ کے رسول کا سچا خواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کیا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ تیسرا کلام الہی، جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی سے بات کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں بات کی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بات کی، جس کو قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ میں اور بہت ساری جگہوں پر بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے اپنی بیوی کو لے کر، اپنی اہلیہ اور اپنی زوج محترمہ کو لے کر مصر کی طرف جب جانے لگے تو راستے میں اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، تو ان کو دور سے نظر آیا جیسے کوئی آگ سی لگ رہی۔ تو انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے تم ٹھہرو یہاں پر، میں وہاں جاتا ہوں اور آگ لے کر آتا ہوں تاکہ راستے میں روشنی بھی ہو، اور ٹھنڈی کا موسم ہے تو ہم اس سے ٹھنڈی بھی بجھا سکے۔ اب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، ایک درخت پر جس کی تجلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی قریب پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار کر میرے دربار میں آ جاؤ۔ کیسے خوش قسمت ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کہ دنیا میں اللہ براہ راست ان سے کیا کر رہا ہے؟ کلام کر، انی انا ربک فاخلع علیک، آپ آ جاؤ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کلام شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس سے اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے جب میری بکریوں کو چرانا ہوتا ہے تو درخت کے پتے بھی گراتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بہت سارے کام میں اس سے کرتا ہوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا بولنا تھا قَالَ هِيَ عَصَايَ، لیکن انہوں نے بولا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ سے بات کرنے کا چانس مل رہا ہے، اب جتنی ہو سکے زیادہ بات کرے، اس لیے کہ یہ چانس بعد میں ملا نہ ملا کس کو معلوم، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو کیا کر دیا؟ لمبا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا، تو یہ پوری تفصیل، اس کو کلام الہی کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو آپ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول دنیا یعنی جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی اللہ کے رسول جب معراج میں گئے اس وقت تک کسی کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا تھا کہ وہ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے اللہ کے عرش پر گیا ہو۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام صرف کس کو ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے طور پر سجدے میں گر گئے، تو اللہ نے کہا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نماز دی گئی، 50 نمازیں دی گئی تھی۔ کتنی نمازیں دی گئی تھی؟ 50۔ حضور لے کر آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھے چھٹے آسمان پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا تحفہ دیا؟ اللہ نے کہا نماز۔ کہا کتنی؟ کہا 50۔ بھائی بنو اسرائیل کچھ پڑھتے نہیں تھے، واپس جاؤ کنسیشن کرا کے آؤ، اس لیے کہ تمہاری امت 50 نماز پڑھنے وڑنے والی ہے نہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں 50 نماز ہوتی تو ہر آدھے گھنٹے سے یعنی ہر 25 منٹ کے اندر میں ایک نماز ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ
دنیا میں جس سے اللہ نے کلام کیا یہ پہلے آدمی اور میں دوسرا آدمی مجھ سے کلام کر رہے ہیں، تو ان کو ایکسپیرینس ہے، ان کو تجربہ ہے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حضور واپس گئے تو اللہ نے کہا کہ چلو 5% کنسیشن، آپ کو 5 نماز کم کر دو. پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 کچھ پڑھیں گے نہیں. ایسا کرتے 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 5 پہ پہنچے. 5 پر پہنچنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ محمد ابھی بھی جاؤ اور کم کرا کے آ جاؤ، اس لیے کہ یہ 5 بھی پڑھنے والی قوم ہے نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اللہ، کیونکہ 5 پر کم ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ اب واپس گئے تو پوری کم ہو جائیں گی. تو بہت سارے امتی سوچ رہے ہوں گے اچھا ہوتا نا چلے جاتے تو قدم ہی ہو جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نہیں گیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ امت 5 نماز پڑھے گی مگر اس کو ثواب ملے گا 50 نماز کا. نماز کتنی پڑھے گی؟ 5، مگر ثواب کتنی نماز کا ملے گا؟ 50 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک نماز پڑھے گا تو 10 نماز کا ثواب ملے گا. اسی لیے نماز کو تحفہ معراج کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نماز کو معراج کا تحفہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن ہو اور نماز چھوڑے یہ ممکن ہی نہیں. حضور نے کہیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا. کہیں پر حضور نے فرمایا من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کی پوری عمارت کو گرا دیا اور توڑ دیا اور ڈھا دیا. تو بڑی اہمیت بیان کی. تو نماز چھوڑنے کا تصور مومن کے یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ وہ تحفہ معراج ہے. کہاں کا تحفہ ہے؟ معراج کا تحفہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بزرگ کے بارے میں کل میں قصہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کسی پروگرام میں گئے، ابھی کے بزرگ ہے وہ 100 سال پہلے کے، تو نماز میں تھوڑا لیٹ ہو گئے. لوگوں نے ملاقات کرنے میں گھیر لیا ان کو. اب نماز کے بعد وہ بہت افسردہ بیٹھے. تو کسی نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے عجیب بات کہی. پہلے تو کہا نہیں، پھر جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ 22 سال بعد میری پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. کتنے سال کے بعد؟ 22 سال کے بعد پہلی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. امام اعمش ہے، امام بخاری کے بھی شیخ کے شیخ ہوتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے 70 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 17 نہیں، 70 ایئرز، 70 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہوئی نہیں. یہ ان کی زندگیوں میں ان کو نماز کا امپورٹنس سمجھا تھا ان کو. بہرحال تیسرا ہے وحی ملکی. اللہ کے سب سے مقرب فرشتے جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی بھی نبی پر اللہ کا پیغام لے کر آتے. کبھی اپنی اصل شکل میں آتے تھے لیکن اکثر کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم، اس وقت تو انسان کی شکل میں تھے. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام اجیاد ہے مکہ میں، مقام اجیاد پر میں نے دیکھا حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں. تو کہا میں نے دیکھا کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے. بڑے بڑے پر ہے. کہا ایک پر کہاں ہے؟ مشرق میں. اور ایک پر کہاں ہے؟ بہت بڑے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا. پھر حضور نے ان کو دیکھا تھا سدرۃ المنتہا پر. جب معراج میں گئے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سورج صرف ہماری زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے. تو اب اس کے علاوہ کہتے ہیں گیلیکسی ہے، اس کے بعد کلسٹر ہے، اس کے بعد سپر کلسٹر ہے. کتنی بڑی کائنات ہے. اب اتنی بڑی کائنات میں اللہ کے پاس سے آنا اور جانا کوئی چھوٹی موٹی مخلوق کا تو کام ہے نہیں. تو ظاہر سی بات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے
بڑا عجیب اور بڑی ہیبت والا اور بڑا عظیم بنایا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کبھی اپنی اصل شکل میں آتے تھے اور کبھی انسان کی شکل میں. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فطلع علینا رجل شدید بیاض الثوب، کہ اچانک دیکھا ایک آدمی آیا بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. صحابی فرماتے ہیں لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. ولا یبدو علیہ آثار السفر، اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے. تو ہم کو تعجب ہوا کہ یہ مدینہ کا بھی نہیں ہے، اور آدمی کہیں سے سفر کر کر آیا تو پراگندہ ہوتا ہے نا، کپڑے کے اوپر دھول وول کچھ بھی نہیں ہے. تعجب ہوا. بہرحال وہ آئے اور تیزی کے ساتھ صحابہ کی صف میں داخل ہوئے، حضور کے پاس قریب آ کر بیٹھ گئے. فَأَلْصَقَ رُكْبَتَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دی. تو ہمیں اور تعجب ہوا. ہم نے کہا کہ آج عجیب آدمی ہے، ایک دم قریب جا کے بیٹھ گیا، ذرا دور بیٹھتا بھائی، تھوڑا تو ڈسٹینس رکھنا تھا. اس کے بعد پوچھنے لگا بل ایمانو، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پھر سوال کرتا ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ، کہ 5 چیزیں اسلام ہیں. اس کے بعد پوچھتا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اتنا اونچا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا تو کم سے کم تیرے دل میں یہ آئے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. کہا اس کو احسان کہتے ہیں. پھر وہ قیامت کے بارے میں تو عجیب سوال کرنے لگے. اس کے بعد پھر اٹھے اور نکل گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کو تعجب ہوا کہ بھائی یہ ہے کون. جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معلوم یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم، ہم نے تو نہیں پہچانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک جبریل، یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. کیسے خوش قسمت تھے صحابہ بھی کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر مخلوق اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان کے سامنے سوال کرتے ہوئے سیدنا حضرت جبریل کو دیکھا. اسی لیے حضرات صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، حضرات صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل. تو اس کو کہتے ہیں وحی ملکی. کو کیا کہتے ہیں؟ وحی ملکی، یعنی ملک. ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو کہتے ہیں. عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے یہ، ملک کہتے ہیں. تو یہ وحی کی 3 قسمیں. اس کے علاوہ بھی وحی کی قسمیں بیان کی جاتی ہے. ایک قسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مثل سلسلۃ الجرس، اللہ کے رسول کے اوپر ایک وحی نازل ہوتی تھی جو کیسی ہوا کرتی تھی؟ وہ ایسی ہوتی تھی کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے سلسلۃ الجرس کی آواز آتی ہے، جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتی ہے. وہ اشد، اللہ کے رسول پر سب سے سخت وہ ہوتی تھی. وہ فرماتی ہے کہ مدینہ کی سخت سردی میں حضور پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک اور آپ کی پیشانی یہ پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، پسینہ ہوتا تھا. وحی جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا بڑا مقام ہے اور امت کو یہ کہا گیا کہ صلو علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ افضل ترین عبادت. کیوں؟ کہ حضور سے بڑا محسن اللہ کے بعد مجھ پر اور آپ پر اور پوری امت پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک وحی کو برداشت کیا. وحی کیسی ہوتی تھی؟ صرف 2 واقعے آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، میرے رسول سے بڑھ کر دنیا میں اور کسی کا حق مجھ پر ہو سکتا نہیں ہے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے حجۃ الوداع پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کان علی ناقتہ، آپ اپنی اونٹنی پر تھے، لیکن وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی بیچ میں سے جھک گئی، اتنا جھک گئی اس کے زمین کے قریب پہنچ گئی. کہاں پہنچ گئی؟ زمین کے قریب. حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ کہیں اس کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد وحی ختم ہو گئی تو وہ صحیح ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بہت. کیوں؟ آپ کو ہم چھوٹی سی مثال سے سمجھا سکتے ہیں. جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، اگر آپ موبائل میں کسی چیز کو ریکارڈ کرو تو موبائل زیادہ چارجنگ کھاتا ہے یا کم کھاتا ہے؟ زیادہ. اگر آپ نارمل چلاؤ تو اتنا چارجنگ نہیں جائے گا، لیکن آپ جب کسی چیز کو ریکارڈ کرو تو کیا کرتا ہے؟ وہ زیادہ چارجنگ کھاتا ہے، یعنی اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے. تو جب انسان کا بنایا ہوا ایک ڈیوائس ہے، اس سے انسان کی چیز لی جاوے تو اس پر لوڈ پڑتا ہے. تو اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق پر آئے تو اللہ کی مخلوق پر کتنا لوڈ ہوتا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول پر بہت بوجھ ہوتا تھا، حضور نے برداشت کیا. یہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے طاقت دی تھی تو حضور وحی کو برداشت کرتے تھے، ورنہ انسان کی بس میں نہیں کہ وہ وحی کو برداشت کرے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک مرتبہ میری ران پر تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، فنزل علیہ الوحی، اور حضور پر وحی نازل ہوئی. فرماتے ہیں جب وحی نازل ہوئی، اچھا کتنی وحی نازل ہوئی تھی؟ کتنا؟ مین الفجری، صرف اتنا، مین اور الفجر، دو ورڈ. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ران پر تھا. فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری ران کی ہڈی ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئی. اب اللہ کے رسول کا سر آپ پر تھا تو آپ کو اتنا بوجھ محسوس ہوا، اس ذات پر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا جس ذات پر وحی ڈائریکٹ نازل ہوتی ہوگی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا حق اللہ کے بعد اس امت پر ہو سکتا نہیں. اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قصہ مختصر بعد از خدا توئی بزرگ تر. کہا 1000 شعر لکھے انہوں نے حضور کی شان میں، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اب تو میں تھک گیا، کتنے شعر کہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. کا خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ہستی ہو سکتی نہیں ہے. تو یہ وحی کی حقیقت، وحی سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ ارے بھائی وحی سمجھ میں آ گئی نا؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کے رسول پر جو پیغامات نازل ہوئے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے. وحی پر ایمان فیض کے اعتبار سے انسان کی 2 قسمیں ہیں، وحی کو ماننے والے تھیسٹ اور وحی کا انکار کرنے والے ایتھیسٹ، جن کو کہا جاتا ہے. جو وحی کو انسان کی بنیادی ضرورت تسلیم کرے اسے ماننا ہوگا کہ خالق نے انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم نے وحی کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کھانے کو بھیجا نہیں، سونے کے لیے بھیجا نہیں، گھومنے کے لیے بھیجا نہیں، انٹرٹین کے لیے بھیجا نہیں، صرف عیش اور عشرت کے لیے بھیجا نہیں. اس کو ماننا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو کسی نہ کسی مقصد سے کیا کیا ہے؟ بھیجا. کیونکہ خالق کریٹر نے وحی کے ذریعے اسے بتا دیا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان جب عبادت، اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ یہ تو عبادت ہے ہی، لیکن انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام اچھی نیت سے کرے وہ عبادت ہے. آپ کھانے کے لیے بیٹھے، نہ ہاتھ دھویا آپ نے، نہ بسم اللہ، نہ کچھ نہیں، اور جانور کی طرح آپ کھانے پہ ٹوٹ پڑے اور ڈھکیل میں ڈھکیل کھا رہے.
یہاں تک بھر گیا تو ڈکار لے رہے, باہر آ رہا واپس کھینچ رہے اندر میں. بولے باہر کیوں ہے, چل اندر جا. تو یہ انسانیت نہیں, یہ حیوانیت. یہ کیا ہے؟ حیوان. انسانیت کیا ہے؟ آدمی اچھے سے ہاتھ دھوئے. ایک مرتبہ نیوز پیپر میں نے پڑھا کہ ہینڈ واش ڈے, تو مجھے تعجب ہوا کہ ہینڈ واش ڈے کیا ہوتا ہے. تو میں نے آرٹیکل پڑھا, تو آرٹیکل میں کیا لکھا کہ دنیا میں ہزاروں انسان ہر سال اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے, اور جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر سب آلودگی اور گندگی لگتی ہے, اور وہ کھانے کے ساتھ کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں جاتی ہے, اور وہ مر جاتے ہیں. اس لیے ایک دن مناؤ جس میں سب ہاتھ دھو. اب اس کو عقل مند بولیں گے کہ عقل بند بولیں گے؟ عقل بند. کیا بولیں گے اس کو؟ عقل. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ایک مرتبہ دھونے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ بھائی جب بھی کھانا کھائے ہاتھ دھونے کا, گندے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا ہے. تو اچھے سے ہاتھ دھوئے, اس کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ بول کر کھائے, اور کھاتے وقت انسان یہ نیت کرے کہ اللہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے طاقت اور انرجی ملے, اور میں اس اپنی طاقت کو تیری عبادت میں استعمال کروں. تو آپ کا کھانا بھی عبادت, آپ کو کھانے پہ بھی ثواب ملے گا. کھا رہے ہیں آپ, ڈکار آپ لے رہے ہیں, اور تھک رہا ہے فرشتہ. کیوں؟ آپ کی نیت کرنے کی وجہ سے. تو آپ کا کھانا کیا بن گیا؟ عبادت. آپ بستر پر گئے, موبائل لیا, اور کرکٹ میچ دیکھتے دیکھتے آپ سو گئے. فلم دیکھتے دیکھتے, سیریل دیکھتے دیکھتے, گیم کھیلتے کھیلتے, سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرتے کرتے آپ کیا ہو گئے؟ ریل دیکھتے دیکھتے آپ کیا ہو گئے؟ سو گئے. تو یہ آپ کا سونا عبادت نہیں. لیکن آپ سونے سے پہلے اپنے بستر کو صاف کیا, اس کے بعد آپ سوئے, اور سونے سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے 3 قل پڑھ لے تو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن کچھ نہیں تو کم سے کم دعا پڑھے. کیا پڑھے؟ اللہم باسمک اموت واحیا, چھوٹی سی دعا ہے, یہ پڑھی, اور کہا کہ اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ دن کا تھکا ہوا ہوں, تھکان دور ہو جاوے, صبح میں جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں. تو آپ 6 7 8 گھنٹے سوئیں گے, اور آپ کا یہ پورا سونا بھی عبادت. سونا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت. اب کوئی بھی کام آپ کرو اور وہاں پر آپ نیت کرو کہ بھئی یہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے کرتا ہوں, تو ہر کام عبادت بن جاتا ہے. تو عبادت کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں, آپ چلتے پھرتے بھی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا, وہ اس دنیا میں کیوں آیا, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی ذمہ داری, رسپانسبلٹی کیا ہے, اور اس کی منزل مقصود کیا ہے. کہا اس کی منزل مقصود دنیا نہیں ہے, اس کی منزل تو کون سی ہے؟ آخرت. انسان کی منزل کیا ہے؟ آخرت. کہا جب یہ 3 چیزوں کو لے کر چلے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ واقعتاً وحی کو ماننے والا ہے. وہ کیسے اپنا مقصد زندگی حاصل کر سکتا ہے, اس کی کوشش کرے کہ اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے, میں اپنی ہر چیز کو عبادت کیسے بناؤں. جیسے آپ اسکول میں گئے, کالج میں گئے, آپ جب نکلے تو آپ نے کہا بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یا اتنا لمبا نہیں آتا ہے, یہ تو بڑی دعا ہے حضور نے سکھائی. بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر اپنے کمرے سے یا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, وہ فرشتہ دعا دیتا ہے آپ کو, ہدیتا ووقیتا وکفیتا. کون دعا دیتا ہے؟ فرشتہ. کیا دعا دیتا ہے؟ ہدیتا, اے اللہ کے بندے تو صحیح راستے پر ڈال دیا گیا. ووقیتا,
ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا. وَكُفِيتَ اور ہر کام تیرا کر دیا گیا, اللہ تیرا ہر کام کر دے وے. کہا یہ 3 دعا اس کو دیتا ہے. اگر پوری دعا نہیں تو صرف اتنا بھی پڑھا, بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا بھی آپ پڑھ دے نکلتے وقت. اور پھر آپ نیت کریں کہ بھئی میں اس لیے جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے کہ میرے ماں باپ نے پڑھنے بھیجا ہے, یہ پڑھ کر میں حلال کمانے کا طریقہ سیکھوں گا, اور حلال کما کر میں اپنے والدین کے اور اپنے نسلوں کے کام آؤں گا. تو اب آپ کا اسکول میں اور کالج میں بیٹھنا بھی عبادت. تو انسان صرف نیت سے ہر چیز کو کیا بنا سکتا ہے, عبادت بنا سکتا ہے. بہرحال کیا کوئی اپنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہی انسان کے لیے ضروری کیوں؟ کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا, کیا کوئی اپنے ملازم سرونٹ کو کسی سفر جرنی پر بھیجے اور اسے نہ سفر کا مقصد پرپز بتائے اور نہ سفر کے دوران کیا ڈیوٹی ہوگی وہ بتائے, تو کیا وہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا. جرنی وداؤٹ پرپز اینڈ گائیڈنس, تو انسان یہی بھٹکتے رہ جائے گا. دیکھا نا راستہ کتنا بھاری بنایا ہے مولانا عبدالحسیب صاحب اور ہمارے کیا کہتے ہیں ریحان بھائی نے. اس کے برخلاف اگر کوئی اپنے ملازم کو کسی سفر اور جرنی پر بھیجے اور اسے سفر کا مکمل مقصد پرپز بتائے اور اس سفر کے دوران کیا ڈیوٹی ہوگی وہ بتائے, تو وہ صحیح منزل تک آسانی سے پہنچ جائے گا. تو وہی انسان کو اسی کام میں آتی ہے. معلوم ہوا کہ وہی صرف دینی ضرورت ریلیجیس نیڈ نہیں بلکہ عقلی لاجیکل نیڈ اور ضرورت بھی ہے. یعنی انسان کی عقل بھی مانتی ہے کہ وہی ہونی چاہیے, اگر وہی نہ ہو تو انسان گدھوں اور کتوں سے بدتر زندگی گزارے. یہ ہمارے زمانے میں تو سب ثابت ہو گیا ہے. جب اللہ تعالی کریٹر نے انسان کی ضرورتوں کے لیے کائنات یونیورس میں چاند, سورج, ستارے, زمین, آسمان جیسی حیرت انگیز چیزیں امیزنگ کریٹر بنائی, تو وہ انسان کی اس اہم ضرورت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. کیا مطلب؟ کہ انسان کو گائیڈ کرنا ضروری تھا کہ بھائی آپ آئے ہیں, آپ کو یہ کرنا ہے. اب ہر انسان کو اللہ رب العزت بتائے اور پھر نہیں مانتا تو بڑا مسئلہ ہوتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا کہ انسان نے جہاں کچھ غلطی کیا آن دی اسپاٹ اس کو سزا دے دو, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر ایک رینگتا ہوا جانور بھی باقی نہیں رہتا. اگر اللہ انسان کی آن دی اسپاٹ گرفت کر لیتا کہ یہاں گناہ کیا اور وہیں پر اس کو سزا, تو میرا اور آپ کا تو نمبر ہی نہیں آتا. کیونکہ آپ نے تو بالکل اخیر میں آ رہے کھرچن ہے, اپن کھرچن ہے نا. ارے کھرچن سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چاول بناتے ہیں نا تو نیچے جو لگا ہوتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھرچن. تو اپنے قیامت کے قریب قریب آئے تو نحنو کھرچن, ہم تو سب کیا ہے کھرچن ہے, تو اپنا تو نمبر ہی نہیں آتا. بہت سارے لوگ سوچیں گے اچھا ہوتا نمبر ہی نہیں آتا کہ جھنجھٹ نہیں رہتی, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان بنا کر بھیجا, اللہ نے ایمان دیا, اللہ نے اسلام دیا, اللہ نے سمجھداری عطا فرمائی, اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو سکتی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. لہذا اب انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا تو انسان کیا بولتا, لے فرشتہ آیا, اس کو کھانے کا نہیں, اس کو پینے کا نہیں, اس کی بیوی نہیں, اس کے بچے نہیں, اس کو کوئی ضرورت نہیں, تو کام ہے. ہم کو تو کتنے سارے کام ہے, بیوی ہے, بچے ہے, کھانا ہے, پینا ہے, ٹوائلٹ ہے, باتھ روم ہے, سب ہے. تو اللہ نے کہا کہ بڑا یہ انسان بہت چالاک ہے, اللہ انسان کی ویک پوائنٹ جانتا ہے نا, تو اس لیے اللہ نے انسانوں میں ہی رسول کو بھیجا. اگر اللہ جنات میں بھیج دیتا تو انسان بولتا تو دکھتا نہیں ہے, کہیں سے بھی آ کے ٹپک پڑتا ہے, اور جنات ہوتا تو مار مار کے کیا کر دیتا, انسان کو سیدھا کر دیتا. کیوں؟ نماز نہیں پڑھتا ہے, لا ادھر اس کو اوپر سے پھینک نیچے.
تو اللہ نے انسانوں میں سے رسول کو بھیجا. کس میں سے؟ انسانوں میں سے. اور ان رسولوں کو سکھایا کہ اے رسول تو اپنی امت کو بتا کہ تجھے اس طرح سے زندگی سسٹم کے ساتھ گزارنی ہے. رسول کی ضرورت کیوں؟ Why they need for messenger prophets. انسانی معاشرے کو رسول کی ضرورت کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. کہ لوگ ایک ہی امت تھے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی. کتنے؟ 1000 سال. اس کے بعد 1000 سال تک انسان ایک اللہ کو مانتا رہا. پھر انسان آہستہ آہستہ شیطان نے انسان کو آ کر بہکانا شروع کیا. کیسے بہکانا شروع کیا؟ پہلے آیا انسان کے پاس, کہا وہ تمہارے ایک بزرگ تھے نا؟ بولے ہاں. بہت بھاری تھے وہ؟ بولے ہاؤ بہت بھاری تھے. تو بولے ایک کام کر, ان کی طرح تصویر بنا. تو انسان نے ان کی تصویر بنائی. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد آیا, بہت بھاری ہے نا یہ؟ بولے ہاں بہت بھاری ہے. تو کیا؟ ذرا صبر کر, میں بولتا ہوں تجھے, اسے مانگنا. تو انسان نے اس سے مانگنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. پھر تھوڑے دن کے بعد آیا, بولتا ہے تیرا باوا اس سے مانگتا تھا نا, تو سجدہ کر اس کو. تو انسان نے پتھر کو اور بتوں کو سجدہ کرنا کیا کر دیا. یہ ریئلٹی ہے, یہ تاریخ حقیقت ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایسا ہوا. لیکن آج جو سائنس کتاب پڑھاتی ہے اس میں الٹا پڑھاتی ہے. سائنس کی کتابوں میں ان ساری چیزوں کو ہیومن ریسرچ کے طور پر ان چیزوں کو الٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھاتے ہیں یہ لوگ؟ کیا کہتے ہیں کہ انسان پہلے ایتھیسٹ تھا, یعنی اس کے دماغ میں کچھ نہیں کچھ مانتا تھا نہیں. پھر آہستہ آہستہ آپس میں جھگڑے ہونے لگے تو انسان نے بتوں کو, درختوں کو اور پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا. پہلے بہت ساروں کو معبود بناتا تھا, پھر ترقی کرتے کرتے ایک معبود کی عبادت کرنے لگا. یہ پوری تحقیق اور حقیقت کو اور ریئلٹی کو الٹ دیا انہوں نے. اور لوگ اس کو کیا مانتے ہیں؟ سچ مانتے ہیں. سب کے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. قرآن جس حقیقت کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کو ماننے والے تھے انسان, اس کے بعد شرک کیا, اور پھر اخیر میں ایتھیسٹ بناؤ کہ بھئی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا. من مات فقد قامت قیامتہ, حدیث میں آتا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس لیے کہ قبر میں جاتے ہی عذاب کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور اللہ نے رسولوں کے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, اللہ نے رسولوں کو بھیجا جنہوں نے جنت کی بشارت دی اور دوزخ سے ڈرایا, اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ لوگوں کے درمیان جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ کے بتائے کے مطابق فیصلہ کرے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو اس طرح سے رسولوں کو اللہ رب العزت نے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ رسولوں کو نہیں بھیجتا اور پھر اس کے بعد انسان گمراہ ہوتا, کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوتا, اللہ کہتا ہے کیوں میری عبادت نہیں کیا؟ تو کیا بولتا ہے؟ لولا ارسلت الینا رسولا, اے اللہ آپ نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تو ہم آپ کی آیت کی پیروی کرتے اور ہم مومن بن جاتے. تو اللہ نے کہا کہ انسان کل قیامت کے دن بہانہ خوری نہیں کرے, اس لیے ہم نے رسول کو بھیج کر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی, پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر رحمت کیا کہ رسولوں کو بھیج دیا. ورسولا مبشرین ومنذرین
بہت سارے رسول جو جنت کی بشارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن رسولوں کے آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی دلیل اور حجت باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت بڑا زبردست اور غلبے والا ہے۔ کے ذریعے 3 بنیادی عقائد کی خبر دی۔ کتنے؟ 3۔ یہیں پر ہمارا آج کا پریزنٹیشن ختم ہوگا کہ یہ 3 بنیادی چیزیں کیا ہے؟ 3 اسلامک بیسک بلیفز، 3 بنیادی ایمانی چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 معرفت الہیہ، وہ اصل مقصد ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی، اللہ کو جاننا کہ اللہ کون ہے۔ کل عشاء کے بعد کچھ بچے آئے میرے پاس، کہا اللہ کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آہستہ آہستہ نمبر آئے گا اس کا، پہلے ہم بیسک تھوڑا سمجھے، اس کے بعد تو انشاءاللہ بھی اس کے بعد اسی کا نمبر آئے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ کہ اللہ کون ہے، وہ ذات کیسی ہے، اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیسے راضی ہوتا ہے، اس کی تفصیلات آگے بیان کی جائے گی۔ اور دوسرا رسالت، اسلام کا دوسرا سب سے بنیادی عقیدہ رسالت، معرفت الہیہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رسولوں کی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اللہ کی معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ رسولوں کے ذریعے بتائے گا کہ میں ہوں اللہ۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ آیت الکرسی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کو سمجھیں گے تب آپ کو پھر اس کو پڑھنے میں ہی مزہ آئے گا کہ اوہ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا عجیب انداز میں اللہ کا تعارف کروایا ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد انسان، ایک مفکر نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کے تن بدن میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس کے تن بدن میں زلزلہ نہ آئے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رسولوں نے ہمیں بتایا۔ اور تیسرا ہے آخرت، یہ ہر عمل کے انجام کا دن ہے تاکہ اس دن کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے کو اپنے اپنے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ 3، ایک تو اللہ کو پہچانے، دوسرا رسول کے ذریعے پہچانے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کا جب تعارف کروایا تو سب سے پہلے کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ سوتا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف ایسا کروایا کہ انسان اس تعارف کے بس کہا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہاں یار اللہ تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کے 3 بنیادی عقائد ہے۔ ان 3 بنیادی عقائد کے ذریعے سے انسان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو جاننا ہے۔ بہرحال یہ آج دوسرا لیسن تھا جس میں وحی کو سمجھانا مقصود تھا اور اسلام کے 3 بنیادی عقائد کو جاننا مقصود تھا۔ ویسے تو اللہ کی ذات کو مکمل طور پر انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ نے خود اپنا تعارف قرآن اور حدیث میں کروایا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں ہم اللہ کو کیسے جانیں؟ جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ایسی ذات کو چھوڑ کر اگر انسان کسی دوسری ذات کے پاس جاتا ہے تو انسان سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی معرفت اور اپنی محبت کا صحیح سرچشمہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی ضلالت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔